سور پھونکنے والا فرشتہ سور پکڑ کر کھڑا ہے، حکم ہو تو ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہ کروں۔ 10 محرم کا دن ہوگا جس دن وہ سور پھونکنا شروع کرے گا۔ محرم چل رہا ہے نا، 10 محرم کا روزہ رکھو تو ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 10 محرم کی فضیلت تو پہلے سے تھی۔ 10 محرم کو اللہ نے دنیا بنائی، 10 محرم کو قیامت آئے گی، 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی ان کی قوم کو، 10 محرم کو بہت سارے واقعات پیش آئے، تو اس لیے 10 محرم کا دن ہوگا جس دن اسرافیل۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب نے بڑا عجیب و غریب بیان فرمایا ہے، انتہائی عجیب و غریب بیان ہے، جنت اور دوزخ کو صحیح واضح فرمایا، تو مکمل بیان، ابتدائی بیان یہاں سے سماعت فرمائیں۔ کریم اما بعد، میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں یہاں رہنے کے لیے نہیں بنایا، یہاں صرف ہمیں امتحان کے لیے رکھا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا تھوڑا سا وقت ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ جہاں رہنے کے لیے ہمیں بنایا ہے وہاں بڑے بڑے باغات ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی صحت ہے، کبھی بھی پسینہ نہیں آئے گا، وہاں کھربوں سال میں کبھی بال سفید نہیں ہوں گے۔ ایسی زندگی کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، وہاں کوئی پریشانی کی خبر نہیں سنیں گے، وہاں جاتے ہی اعلان ہوگا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، موت کبھی نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ 40 سال یہاں تو 40 سال کے بعد بڑھاپا شروع، وہاں پر 40,000 سال عمر کے گزر جائیں گے، ایسے ہوگا جیسے پہلے دن تھا۔ 40 لاکھ سال گزر جائیں گے ایسے جیسے پہلے دن ہے۔ 40 کروڑ سال گزر جائیں گے ایسے جیسے پہلے دن ہے۔ 40 ارب سال گزر جائیں گے ایسے جیسے پہلے دن ہے۔ 40 خرب سال گزر جائیں گے ایسے جیسے پہلے دن، ہمیشہ ہمیشہ۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ 60 ہاتھ لمبے قد ہوں گے، اتنے چھوٹے چھوٹے نہیں، 60 ہاتھ لمبا قد ہوگا، اور بیویاں ایسی ہوں گی کہ سمندر میں تھوک دے تو میٹھا ہو جائے، تھوک تو ہوگا ہی نہیں اس میں۔ وہاں کی بیویاں، ان کو حیض نہیں آتا، اللہ کے رسول نے بتایا ان کو کبھی بھی خون نہیں آتا، حیض نہیں آتا، نفاس نہیں آتا، پیشاب نہیں آتا، پخانہ نہیں آتا، تھوک نہیں آتا، وہ جو ریشہ نکلے گا اس سے وہ شہد جیسا میٹھا ہو جائے۔ اس عورت کا ایک کپڑا، ایک دوپٹہ دنیا میں آ جائے تو یہ ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے۔ ایک موتی، اس کے زیور کا ایک موتی پوری دنیا کو روشن کر دے۔ ان ادنی لؤلؤۃ منها لیضیء ما بین المشرق والمغرب، اس کا ایک موتی پوری دنیا کو روشن کر دے۔ دنیا میں کافر لوگ عورتوں کے کپڑے اوپر کرتے ہیں، نظر آئے، وہاں 100 جوڑوں کے اندر بھی نظر آئے گا۔ وہاں کا حسن کیسا ہوگا کہ 100 جوڑوں کے اندر بھی 70 جوڑے، اکثر روایتوں میں 70 جوڑوں کے اندر بھی صرف جسم کی خوبصورتی نظر نہیں آئے گی، اس کی ہڈیوں کے اندر کا گودا بھی نظر آئے گا۔ یرا مخ سوقہن من ورائہن، اس کی ہڈیوں کا گودا بھی نظر آئے گا۔
کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتایا کأنہن الیاقوت والمرجان، ان کا جسم ایسے صاف ہوگا جیسے یاقوت ہوتا ہے، یاقوت کے اندر کا دھاگا بھی نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اپنی بیوی کی کمر پہ ہاتھ رکھو گے تو سینے کی طرف سے نظر آئے گا، اس کا چہرہ رخسار اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کے اندر تمہیں اپنا چہرہ اس سے زیادہ نظر آئے گا جتنا شیشے میں نظر آتا ہے، جو پیے گی وہ اترتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان عورتوں کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ خامنوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گی۔ فیہن قاصرات الطرف، ہمیں ایسی بیویاں دیں گے جو خامنوں کے علاوہ کسی کو دیکھیں گی نہیں۔ 3 جگہ قرآن میں فرمایا قاصرات الطرف، خامنوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتی، ہمیں تو صرف تم ہی اچھے لگتے ہو۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو کسی انسان اور جن نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ دنیا کی بیویاں ایک دفعہ آپ اس کو مل لو، اب اس کو ساری دنیا میں کی دوائیاں بھی کھلا دو، کبھی کنواری نہیں بنے گی۔ پورے امریکہ روس کی دوائیاں کھلا دو، کنواری نہیں بن سکتی۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ 1 کروڑ دفعہ بھی ملو گے پھر کنواری بنا دیں گے، پہلی رات کی طرح۔ ایسی عورتیں نہیں ہوں گی، اس عورت کے اندر ہر خوبی جس کا انسان تصور کر سکتا ہے وہ۔ عورت میں کچھ چیزیں لمبی اچھی ہوتی، گردن تھوڑی لمبی ہو، بال لمبے ہو، قد لمبا ہو، وہ لمبے ہی ہوں گے۔ جو چیزیں چھوٹی اچھی ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہوں گی، جو سفید وہ سفید، جو کالی وہ کالی، جو گول وہ گول۔ جو ایک عورت جیسی خوبصورتی کی انتہا کو ہو سکتی ہے وہ ویسی ہوگی، اور وہ عورتیں ان کو نغمے پڑھ کر سنائیں گی۔ نحن الخالدات فلا نبید ابدا، ہم ہمیشہ باقی رہنے والی عورتیں ہیں، ہم کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ہمیں ہمارے رب نے بتایا ہے کہ تمہارے خامن تم سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ اسے روزہ لگانے کی بھی اجازت نہیں، ایک روزے کی بھی نہیں، وہ ہر وقت بیویوں کے ساتھ مشغول ہیں۔ یہاں بیوی سے 10 منٹ میں فارغ، وہاں 100 سال میں فارغ ہوں۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، سورہ یاسین میں آتا ہے جنتی لوگ مشغول ہوں گے۔ کیا کوئی بیان چل رہا ہے؟ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کنواری لڑکیوں، کنواری بیویوں کے ساتھ۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، ایسے گاؤ تکیے ہوں گے جن کے اندر کا کپڑا بھی ریشم کا ہوگا، اندر کا کپڑا بھی گھٹیا درجے کا نہیں ہوتا۔ اس سخی در ذات کے دیے ہوئے انعامات ہیں، بیویوں کے ساتھ مشغول ہوں گے۔ اور وہاں پر جو ہے وہ ان کو ایک دوپٹہ دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے۔ آپ کے ایک گھر میں اتنا سونا ہوگا جتنے پورے امریکہ اور روس کے پاس اتنا سونا نہیں۔ سونے کی اینٹیں، سونے کی دیواریں، سونے کی چھت۔ چھوٹے چھوٹے گھر کا نہیں، حضور نے فرمایا طولھا 60 میلاً، ایک کمرہ 60 میل لمبا، 60 میل کا ایک کمرہ۔ اور بالا خانے ہیں، غرف فوقہا غرف مبنیہ، بالا خانے ہیں، اندر سے باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ گھر ایسے زبردست، گھر ایسے زبردست، وہ دنیا کے مستریوں نے نہیں بنائے، وہ اللہ نے بنائے۔ پھر ہر مجلس میں شراب ہوگی، یطاف علیہم بکأس من معین، ہر مجلس میں شراب ہوگی، کیسی؟ بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون۔ بعضوں کو وہ شراب فرشتے پلائیں گے، اور بعضوں کو وہ شراب حوریں بیویاں پلائیں گی، اور بعضوں کو وہ شراب اللہ خود پلائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا،
ان کے چہروں سے نعمتوں کی تروتازگی ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی۔ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، امرت، حضور نے کہا امرت، جیسے داڑھی کے بغیر، لیکن کوئی بال کبھی بھی کھربوں سال میں بھی سفید نہیں ہوگا، بال وہاں سفید نہیں ہوتا، وہاں کبھی شوگر نہیں ہوتی، کبھی بلڈ پریشر نہیں ہوتا، کبھی کولیسٹرول نہیں زیادہ ہوتا، کوئی اور بیماری نہیں ہوتی، وہاں کبھی کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ فرشتے ہر طرف سے، سب سے چھوٹے جنتی کے 80,000 خادم، جو عذاب سہ کر جہنم میں جنت میں آئے گا اس کے 80,000 خادم ہوں گے۔ بڑے جنتیوں کا تو پوچھا ہی نہ، بڑے جنتیوں کے لیے 25 لاکھ بیویاں، وہاں کے محلات اور وہاں کی بیویاں اور وہاں کی اللہ جل شانہ سے قرآن سننا، اللہ سے قرآن سنیں گے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ اس سے بھی اچھی آواز اللہ کہیں گے، اچھی آواز سننی ہے اللہ سنا دے۔ داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی جھومتے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے، وہ سنائیں گے۔ پھر اللہ کہیں گے اس سے بھی اچھی آواز سننی ہے، اللہ اس سے اچھی کس کی ہوگی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے آپ ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سناؤ۔ پھر کہیں گے اس سے بھی اچھی آواز سننی ہے، اللہ اس سے اچھی کون پڑھ سکتا ہے؟ پھر اللہ خود پڑھ کے سنائیں گے۔ ملاقات، اللہ کی ملاقات، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو اصل زندگی وہ ہے، اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ جتنی جان کھپاؤ گے، لگاؤ گے، محنت کرو گے، اتنی بڑی جنت ملے گی۔ یہاں کی تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ دیتے ہیں۔ دیکھو نا، ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے کی جدائی اور گھر کتنا عرصہ برداشت کی، تکلیفیں کتنا عرصہ برداشت کی، اور جنت کتنا عرصہ، کھربوں کھربوں کھربوں، ہمیشہ ہمیشہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں کتنا عرصہ اور اجر کتنا عرصہ، سب سے بڑی جنت۔ ابراہیم علیہ السلام، سارے جنتی کھڑے ہو کر دیکھیں گے یہ ابراہیم علیہ السلام، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر ہمارا سلام ہو۔ اللہ خود ان کا قصہ سنائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی جنت تو یہاں کی تھوڑی محنت پر وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتا ہے، اور اگر یہاں غفلت سے وقت گزارا تو لاکھوں سال رونا پڑے گا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پروردگار کی نصیحت کی باتیں آ گئی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، جو آنکھیں کھول کر زندگی گزارے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بن کر چلے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والاسم لا ینسا، اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا ینام، بدلہ دینے والی ذات سوتی نہیں، وہ ہر وقت تم اس کی نظر میں ہو۔ فکن کما شئت، اب تمہاری مرضی ہے، جیسے چلو، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ بھولتے نہیں ہیں، وہاں پر نام اعمال کی گواہی ہوگی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر آدمی کا عمل اس کے گلے کا ہار ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، ہر آدمی اپنا اپنا نام اعمال خود پڑھ لے۔ نام اعمال تو فرشتوں نے عربی میں لکھے ہیں، اس لیے وہاں ہر آدمی کو عربی بولنی آ جائے گی، وہاں سب عربی بولیں گے، پنجابی والا بھی، پشتو والا بھی، انگلش والا بھی، وہاں ہر ایک عربی سب کو آ جائے گی۔ اقرأ کتابک، اپنا اپنا نام اعمال پڑھ لو۔ انگوٹھا لگانے والا وہ بھی وہاں عربی بولے گا، عربی آ جائے گی، نام اعمال کی گواہی۔ پھر کہیں گے کہ یہ اس کتاب میں تو ہماری زندگی کی نہ کوئی چھوٹی بات رہی نہ کوئی بڑی۔ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، غلط دیکھا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، یہاں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ پھر
आज़ा भी गवाही देंगे, सिर्फ इतना ही नहीं, आज़ा भी गवाही देंगे। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम उनकी ज़ुबानों पर मोहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हाथ बोलेंगे, पाँव बोलेंगे, ये रान बोलेगी इसने क्या किया था, ये बाल भी बोलेंगे। वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, खुफिया CID हमारे अंदर फिट की हुई है, इनकार भी नहीं कर सकते। आज़ा गवाही देंगे, नाम अमाल की गवाही होगी, फरिश्तों की गवाही होगी, ज़मीन गवाही देगी। यौमा इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन का हर टुकड़ा गवाही देगा। बिअन्न रब्बका औहा लहा, हर टुकड़ा बताएगा कि इसने मेरे ऊपर क्या किया था। ज़मीन की गवाही, आज़ा की गवाही, फरिश्तों की गवाही, नाम अमाल की गवाही। फिर अल्लाह फरमाएंगे अल-यौमा तुबला सराइर, आज तो राज़ों के खुल जाने का दिन है, आज सारे राज खुल जाएंगे, तेरी कुछ और बातें भी हैं, वो फरिश्तों से रह गई थी, वो हमें याद हैं। अल्लाह तो कभी भी कोई बात भी नहीं भूलते, इसलिए कहेंगे तेरी कुछ और बातें भी हैं, वो अब हम बताएंगे। अल्लाह के सामने पेश होना है, वहाँ से कोई बच नहीं सकता। एक वक्त आने वाला है जब हम में से हर एक ने रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होना है। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया उसको हम 2 जन्नतें देंगे, 2 जन्नतें, आखिरत में भी दुनिया भी उसकी जन्नत जैसी बना देंगे। इसलिए ये, और फिर वहाँ पर नामा अमाल, पूरी दुनिया का हिसाब अल्लाह लेंगे। नामा अमाल तकसीम अगर फरिश्ते भी तकसीम करते तो देर लगती, इसलिए फरिश्तों के जरिए से नहीं करवाएंगे, उड़ा देंगे। नामे अमाल अर्श के नीचे से उड़ा देंगे, हर एक के हाथ में खुद ही मिलेगी, जहाँ अल्लाह चाहते हैं वहीं मिलेगी। नेक अमाल जिसके ज्यादा थे उसके दाएं हाथ में नामा अमाल मिलेगा तो वो बहुत शोर मचाएगा, हाँ वो कराओ किताबिया, देखो लोगों मैं कामयाब हो गया, दाएं हाथ में नामा अमाल मिल गया। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुवा फी ईशतिर रादिया फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। ये बदला है जो कुछ तुमने दुनिया में किया था, अब मजे करो, अब कोई पाबंदी नहीं। आज के बाद दुनिया में पाबंदियां थी, पाबंदियां खत्म हो गई, और जिसका नाम है अमाल बाएं हाथ में मिलेगा। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश के मुझे नाम है अमाल ही ना मिलता। वलम अदरी मा हिसाबिया, मुझे मेरे हिसाब का ही पता न चलता। या लैतहा कानतिल काज़िया, मौत ही मुझे ख़त्म कर देती। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे किसी काम न आया। हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरी चौधराहट खत्म हो गई, मेरा माल किसी काम नहीं आया, मेरे दोस्त यार सब खत्म हो गए। अल्लाह फरमाएंगे खुजूहु, इस मुजरिम को पकड़ो, तो 4 लाख फरिश्ते दौड़ेंगे, उस मर्द औरत को पकड़ेंगे, वो कहेंगे हम पर रहम खाओ, तो वो कहेंगे अरहमुर राहिमीन ने तुम्हारी सजा का फैसला कर दिया है, सबसे बड़े रहमान ने, रहम खाने वाले ने तुम्हारी सजा का फैसला कर दिया है, अब तो कोई तुम पर रहम नहीं खा सकता। तो वहाँ पेश होना है, उसकी तैयारी करनी है। फिर वहाँ पर आदमी कितना भी रोएगा कुछ नहीं, यहाँ एक दफा पुकारो या अल्लाह, तो अल्लाह 10 दफा जवाब देते हैं, जी मेरा बंदा। नजर नहीं आता हमें, क्योंकि दुनिया इम्तिहान की जगह है। यहाँ पर नमाज पढ़ो क्या हुआ पता नहीं चलता, दुरूद शरीफ पढ़ो क्या हुआ पता नहीं चलता, दावत दो क्या हुआ पता नहीं चलता। मरने से अल्लाह ने पर्दा, हमारे ऊपर पर्दा डाला हुआ है, नजर नहीं आता, इम्तिहान है। ईमान तो गैब पर होता है, मरने से पहले ये पर्दा अल्लाह हटा देंगे, फिर पता चलेगा कि एक नमाज से क्या होता है। लेकिन उस वक्त कर नहीं सकता, मौत का वक़्त आ गया, मौत का वक़्त आ गया, इसलिए अब करने का वक्त है। फिर आदमी आखिरत में वो लोग दोज़ख वाले बहुत रोएंगे, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। यहाँ एक दफ़ा पुकारो फौरन जवाब देते हैं, रात को, दिन को, सुबह को, शाम को, जिस वक्त भी पुकार, हर वक्त जवाब देते हैं।
ایک قدم چل کر آؤ، تم ایک بالشت آؤ، ہم ایک ہاتھ کے برابر آئیں گے، تم ایک ہاتھ کے برابر ہماری طرف آؤ، ہم ایک پا کے برابر آئیں گے، تم چل کر آؤ گے تو ہم دوڑ کر آئیں گے، لیکن آئے تو صحیح کوئی، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، تو لینے کے لیے کوئی ہو تو جو کہ مجھے اللہ چاہیے تو وہ مل جاتے، اور جو کہے میری خواہشات بھی پوری ہوں اور اللہ بھی مل جائیں، تو اس لیے وہ تو بہت غیرت مند ذات ہے، اس لیے وہاں پر دوزخ والے بھی پکاریں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، 100 سال تک یا اللہ کریں گے، جواب نہیں دیں گے، 200 سال 300 سال 400 سال جواب نہیں دیں گے۔ جب وقت تھا تم نے ہمیں بلا دیا، 500 سال جب پورے ہو جائیں گے پھر یہ جواب دیں گے۔ پہلا جملہ یہی ہوگا کہ بکواس نہ کرو، تم نے دنیا میں ہمیں بلایا تھا، اب ہم نے تمہیں بلا دیا۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، میرے ساتھ بات نہ کرو۔ پہلے تو ان کی آواز سمجھ آ رہی ہوگی، جب اللہ کہیں گے آئندہ میرے ساتھ بات نہ کرو تو پھر وہ کتے کی طرح بھونکیں گے، جواب نہیں ملے گا۔ ان کو زقوم کانٹوں کے درخت کھلاؤ، اوپر سے گرم پانی ڈالو، ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ تو دنیا میں چودھری بنتا تھا۔ کتنی بڑی ذات ہے اللہ، اس نے ہمیں کتنا کچھ دیا، اور وقت بہت قریب ہے۔ آخرت جنت آخرت کی زندگی، اصل زندگی، اور وقت بہت تھوڑا ہے ہمارے فیصلے کا، ہمیں لمبا وقت نہیں دیا یہاں پر۔ ازیفت قرآن میں ہمیشہ بتاتے ہیں وقت بہت تھوڑا ہے، 1 منٹ بھی فالتو نہیں ہے۔ ازیفت الازفہ، بہت قریب آ گیا، قریب کا لفظ 2 دفعہ اس میں اللہ نے بولا، ازیفت الازفہ وانذرہم یوم الازفۃ اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین، اس قریب آئے ہوئے دن سے ان کو ڈراؤ نہ۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب کا وقت قریب آ گیا اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی وہ مکے کے قریش گھروں میں دبک گئے تھے، اللہ کا قرآن اس لیے قریب آ گیا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی دیکھ لے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کل کا دن ہے۔ اس لیے سور پھونکنے والا فرشتہ سور پکڑ کر کھڑا ہے، حکم ہو تو 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہ کروں۔ 10 محرم کا دن ہوگا جس دن وہ سور پھونکنا شروع کرے گا۔ محرم چل رہا ہے نا، 10 محرم کا روزہ رکھو تو 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 10 محرم کی فضیلت تو پہلے سے تھی، 10 محرم کو اللہ نے دنیا بنائی، 10 محرم کو قیامت آئے گی، 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی ان کی قوم کو، 10 محرم کو بہت سارے واقعات پیش آئے تو اس لیے 10 محرم کا دن ہوگا جس دن اسرافیل سور پھونکنا شروع کریں گے، اور شروع میں تو ایسا آواز ہوگی، پھر وہ آواز اور زور سے ہوتی جائے گی، پوری دنیا میں ہر ایک وہ آواز سن رہا ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، اونٹ والا اس کی خدمت، بازار والا، تاجر، زمیندار، پوری دنیا کے انسان، ایمان والے ختم ہو چکے ہیں، پھر اور زور سے پھونکے، اب لوگ گھروں سے بھاگیں گے، گھر یوں ہل رہے ہیں، اب ہمارے اوپر گر جائیں گے، لوگ باہر بھاگ جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ گابن اونٹنی بھی جو عربوں کے نزدیک بہت قیمتی چیز تھی، اس کو بھی کوئی نہیں پوچھے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت، اور زور سے پھونکے گا، پہلے تو سب کے دل پھٹ جائیں گے، ساری مخلوق مر جائے گی، پھر اور زور سے پھونکے گا، یہ سمندروں کو آگ لگ جائے گی، سارے سمندروں کو آگ لگ جائے گی، پھر اور زور سے پھونکے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، پھر اور زور سے پھونکے گا، آسمان ٹوٹ کر گر جائے گا۔
اور زور سے پھر کرتے کہ اللہ جل شانہ اسرائیل سے پوچھیں گے کون باقی رہ گیا ہے؟ وہ کہیں گے عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور یہ 4 بڑے فرشتے، کہ عرش کے اٹھانے والوں کی بھی روح نکال دو، ان کی بھی روح نکال دو۔ اب کون باقی ہے؟ کہ یہ 4 ہیں، کہ جبرائیل کی بھی روح نکال دو۔ جبرائیل پر بھی موت آئے گی، جبرائیل علیہ السلام پر بھی موت آئے گی، کہ جو بھی میرے عرش کے نیچے ہے اسے تو ضرور مرنا ہے۔ جبرائیل کی بھی روح نکال دو، اسرافیل کی بھی روح نکال دو، میکائیل کی بھی روح نکال دو۔ کون باقی رہ گیا؟ تو وہ اسرائیل بہت کام کا، اللہ آپ ہیں یا یہ بندہ ہے؟ ساروں کی روحیں تو اسرائیل نے نکالی، کسی اور اسرائیل کی ضرورت نہیں، کہیں گے مت مر جا، وہ بھی مر جائے گی۔ پھر فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو بڑا زبردست ہے۔ میرا کوئی شریک ہے تو آئے، کوئی بھی نہیں۔ اب اللہ جل شانہ ساری دنیا ختم ہوگی، پھر ان کو زندہ کریں گے، دوبارہ زندہ کریں گے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر، ساری دنیا کے بادشاہ ایک مردے کو بھی زندہ نہیں کر سکتے، اور وہ کتنی قدرت والے ہیں۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے یہ سب میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ جس بچے کو ماں نے جنم دیا تھا اس کو میدان محشر میں ہم لے کر آئیں گے، چاہے دنیا میں اس کی لاش ہی نہ ملی ہو، سمندر میں ڈوب گیا، ایٹم بم مارا تھا، ان کی لاشیں ہی پگھل گئی، ملی ہی نہیں، ہڈیاں ہی تحلیل ہو گئیں، ان کو بھی ہم لے کر آئیں گے، اسی جسم کو اٹھائیں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انگلیوں کے پورے کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی، اسی جسم کو ہم دوبارہ زندہ کریں گے۔ وہ مکے والے کہتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے پھر دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو ان کے جواب میں اللہ نے فرمایا قل کونوا حجارۃ او حدیدا، ہڈی کو زندہ کرنا تو آسان ہے، تم پتھر بن جاؤ، لوہے کے بن جاؤ، یا کوئی ایسی چیز بن جاؤ جس کا زندہ کرنا تمہارے خیال میں لوہے سے بھی مشکل ہو، ہم اس کو بھی زندہ کر دیں گے۔ ہر چیز کو زندہ کریں، ہر چیز کو زندہ کریں۔ وہ ایک سردار ہڈی لے کر آیا حضور کے پاس، پرانی ہڈی، اور اس کو یوں رگڑا، پھونک مار دی، اس کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے سورہ یاسین میں اس کا جواب اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، دیکھو جی یہ آدمی ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، ایک قطرے سے ہم نے اس کو پیدا کر دیا، اب ہمارا مقابلہ کرتا ہے۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، مثالیں پیش کرتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہاں سے پیدا کیا تھا اس کو۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجئے نا اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو جانتے ہیں، سب کو ہم زندہ کریں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا، سب کو لے کر آئیں گے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے یہ سب میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے جمعناکم والاولین، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب ہو۔ پہلا جملہ یہ کہیں گے تم سب مل کر میرے خلاف کچھ کر سکتے ہو تو کرو، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِي، ہل بھی نہیں سکتے، نبی بھی کہیں گے اللہ معاف کر دے، اللہ معافی، اللہ معافی، اللہ معافی۔ پھر تو اس لیے اللہ جل شانہ پوری دنیا کا حساب آدھے دن میں لے کر فارغ، جنت والوں کو اس دن ان کا قیلولہ اور دوپہر کا کھانا جنت میں ہوگا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، ان کے قیلولے کی بڑی زبردست جگہ ہوگی، ایسی نہیں ہوگی، جنت کی ایک بالشت کی قیمت ساری دنیا کے خزانے نہیں دے سکتے، جنت کے اندر ایک بالشت کی قیمت ساری دنیا کے خزانے نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے کوشش کرو، اللہ فرماتے ہیں مقابلے کرو آپس میں،
मुकाबला करो। दुनिया की चीज, दुनिया का जिक्र जब आता है कुरान में तो अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाते हैं अच्छा चलो थोड़ा बहुत कर लो, फमशू फी मनाकिबिहिम वकुलू मिन रिज़्क़ी, थोड़ा बहुत कर लो। लेकिन जब ईमान और अमाल का जिक्र आता है तो वहाँ बहुत जोर लगाते हैं, अल्लाह जोर लगाते हैं। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़। एक दूसरे से मुकाबले करो, एक दूसरे से मुकाबले करो अपने रब को राज़ी करने में, उसकी बख्शिश को तलाश करने में और उस जन्नत के लेने में जिसकी चौड़ाई भी ज़मीनों आसमानों से ज़्यादा है। 7 आसमान ज़मीन एक दूसरे से मिला दें तो जन्नत की चौड़ाई उससे ज़्यादा है, लंबाई तो ज़्यादा होती है। फिर उस जन्नत के लिए एक दूसरे से मुकाबले करो। साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम। एक दूसरे से मुकाबले करो, रेस लगाओ, मुकाबला करो। दुनिया में मुकाबले करना, उसने 8 मरले का घर बनाया, मैं 10 मरले का बनाऊंगा, तो बेवकूफ़ी है, इससे अल्लाह नाराज होते हैं। दीन में मुकाबले करो, अमाल में मुकाबले करो। हाँ, वो 1 पारा पढ़ता है, मैं 3 पारे पढ़ूँ। वो 2 बजे उठता है तहज्जुद में, मैं 1:45 बजे उठूँ। वो आधा घंटा दुआ करता है, मैं 1:15 घंटा करूँ। मुकाबले करो, एक दूसरे से मुकाबले करो अपने रब को राज़ी करने में। फस्तबिकुल खैरात, और कहीं फरमाया कि वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। एक दूसरे से मुकाबला करने वाले यहाँ मुकाबला करके दिखाएं। लिमिस्ली हाज़ा फ़ल्यअमलिल आमिलून। मेहनत करने वाले यहाँ अपनी मेहनत के जौहर दिखाएं, यहाँ पर अपनी मेहनत को दिखाओ। तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमें ये थोड़ा सा वक्त दिया है, बहुत थोड़ी जिंदगी है। हाँ, कल क़यामत को कल से ताबीर, आप हुजूर ने फरमाया कि मैं और क़यामत ऐसे आए हैं इकट्ठे, वक्त नहीं है। मेराज में आप तशरीफ ले गए, वहाँ बुढ़िया को देखा, ये क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये दुनिया है, इसकी ज़िंदगी इतनी बाकी है जितनी एक बुढ़िया की होती। तो इसलिए करीब आखिरत की ज़िंदगी बहुत करीब है, अनकरीब हम चले। क़यामत के दिन अल्लाह उनसे पूछेंगे, वो सारा बताया कुरान में, कम लबिस्तुम फिल अर्दि अदद सिनीन, तुम दुनिया में कितने साल ठहरे थे? तो वो कहेंगे कि अल्लाह साल कहाँ ठहरे थे, लबिस्ना यौमन औ बअद यौमिन, एक दिन था या आधा दिन था। साल कहाँ रहे थे, एक दिन था या आधा दिन था? तो अल्लाह फरमाएंगे कि काश के ये बात तुम वही समझ जाते, इतनी थोड़ी जिंदगी के लिए तुमने अल्लाह को नाराज कर दिया। बिअसमत तजर, तुम बहुत बुरी तिजारत करके आए हो, अब चखोगे। वहाँ फिर हम माफ़ी तलाफ़ी नहीं सुनेंगे, वहाँ माजरत, किसी की माजरत नहीं सुनेंगे, वो माजरत की जगह नहीं है, वहाँ कोई और बातें होंगी। जो कुछ करना मरने से पहले कर लो, उसकी तैयारी के लिए भेजा है, आखिरत की तैयारी के लिए भेजा है, हमें यहाँ रहने के लिए नहीं भेजा। ये तो सफ़र में है, इम्तिहान में है। एक आदमी रेलवे स्टेशन को ही से जाना शुरू कर दे, वो तो जब गाड़ी आएगी तो तुम्हें चले जाना है, बेवकूफ़ आदमी है। यहाँ रहना ही नहीं, जहाँ रहना ही नहीं वहाँ से दिल लगा रहा है। जैसे बाहर मुल्क जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो आदमी बाहर मुल्क में थोड़ा बहुत खाता है, ज़्यादा नहीं, सस्ती जगह में रहकर गुजारा करता है कि पीछे पैसे भेजूं, जहाँ मेरा घर है वहाँ घर बनेगा। तो आखिरत, असल तो घर आखिरत में है, असल ज़िंदगी आखिरत की है। ये दुनिया की मिसाल तो सिर्फ ख्वाब की तरह ख्वाब है। अहलामु नौमिन औ कज़िल्लिन ज़ाइलिन इन्नल लबीब बिमिस्लिहा ला युख़दअु। अक्लमंद आदमी ख्वाबों से धोखे में नहीं पड़ता। दुनिया की मिसाल तो ऐसे है जैसे एक आदमी जेल में था, उसको फांसी की सज़ा हो गई है, अब लेकिन ख्वाब में उसने देखा कि हुक्म बदल गया है, मुझे मुल्क का बादशाह बना दिया है, औरतें हैं, सामान है, फल है, गाड़ियाँ हैं, चीज़ें हैं, नेमतें हैं, मानने वाले गुलाम हैं। आंख खुली तो उसको कहा चलो तुम्हें फांसी का वक्त आ गया है, तो उसे क्या खुशी होगी? ख्वाब था। ये दुनिया ख्वाब है, उसके लिए इसकी कीमत मच्छर के पर जितनी भी नहीं है अल्लाह के यहाँ। ये हक़ाइक़ हैं, कुरान में फरमाया, ये हम तुम्हें बातें नहीं बता रहे, ये हक़ाइक़ हैं।
یہ پکی ٹھیکی باتیں ہیں. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل. یہ پکی ٹھیکی باتیں ہیں، یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں. ہم تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہے. ایسے ہی ہوگا جیسے بتایا ہے، ایسے ہی ہونے والا ہے. ہر ایک کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. وہاں اللہ تمہاری شکلوں کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرتے. باڈی کیسے بنائی ہے تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے. وہ تو تمہارے ایمان کو اور تمہارے اعمال کو، جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں بس. حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا، لاکھوں صحابہ، اس دن اللہ نے آپ کا معجزہ ظاہر کیا. فتحت اسماعنا، بغیر اسپیکر کے 2 میل دور والا بھی آپ کے بیان کو ویسے ہی سنتا تھا جیسے سامنے والا. اس دن آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ تم سب ایک رب کے بندے ہو اور ایک باپ کی اولاد ہو، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں بغیر اعمال کے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی گورے رنگ والے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی گندمی رنگ والے کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت تو تقوی والے کے لیے، فضیلت تو تقوی والے کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون، حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب متقی لوگ ہوں گے، میرے رشتہ دار نہیں، متقی لوگ میرے قریب. جو جتنا تقوی والا ہو، تقوی والے قریب ہوں گے. بلال حبشی وہ بڑے رنگ نہیں، کچھ نہیں، لیکن ایمان اور اعمال کی وجہ سے. ابو لہب رشتہ دار ہے، بنو ہاشم عرب کا سب سے اونچا خاندان، رشتہ دار ہے، نسب بہت اونچا ہے، مال والا بھی ہے، لیکن تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب. شعلوں والی آگ میں داخل ہو جائے گا. اس کی بیوی، اس کا بھی یہ حشر، وہ ساری باتیں اس کی کوئی چیز کسی کام نہیں آئی. اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتے، رشتہ داریوں. یہ یہودی جو ہیں یہ نبیوں کی اولاد تھے، ان کی نسل میں اوپر ہزاروں نبی گزرے ہیں، تھوڑے سے نہیں، ہزاروں نبی. لیکن جب نافرمان ہو گئے تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ میری لعنت ہے تمہارے اوپر، میری لعنت ہے. اور صحابہ کرام تو نبیوں کی اولاد نہیں تھے، لیکن ایمان اعمال کو مضبوطی سے پکڑا. اللہ نے ساری دنیا کو ان کے لیے مسخر کر دی. کسرا جو اس وقت کا بڑا بادشاہ تھا، اس کی ساری بیٹیاں مدینہ منورہ میں آ گئیں. کسرا کی بیٹیاں ان کے بستر بچھاتی تھیں، اور وہ بکریاں چرانے والے وہ بادشاہوں کے فیصلے بیٹھ کر کرتے تھے، اور ساری دنیا ان کی نظر دیکھ کر چلتی تھی، اس لیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پر تھے، اپنی ذمہ داری پر تھے. اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ تھی. صحابہ کی تعداد تھوڑی تھی، تعداد میں کم تھے، کم سامانوں والے تھے، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی. ایران کے بادشاہ کے محل میں جب گئے تو وہ بادشاہ کے وہ جو دربان ہوتا ہے یعنی پہرا دینے والا، اس نے چیتھڑے میں لپٹی ہوئی تلواریں تھیں صحابہ کے پاس، تو اس نے ان کو چھیڑا. اس نے کہا کہ یہ ان تلواروں سے تم ایران فتح کرنے آئے ہو؟ ایران کا اسلحہ اس وقت دنیا میں سب سے 6 فٹ لمبی ڈھال اور 3 فٹ چوڑی ڈھال انہوں نے بنائی تھی. رستم جیسے جرنیل ہیں ہمارے پاس، یہ ہے، اور لاکھوں کی فوجیں ہیں. ان چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی تلواروں سے تم ایران کو فتح کرنے آئے ہو؟ تو اس صحابی نے کہا کہ تو نے تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے. اس نے کہا ہاتھ بھی دکھا دو. اس نے کہا ہاتھ دیکھنے ہیں، اپنے ملک کی سب سے مضبوط ڈھال لاؤ. سب سے مضبوط والی ڈھال لائی گئی. اس نے یوں تلوار ماری تو ایسے ٹکڑے ہو گئی جیسے شیشے کے ٹکڑے ہوتے ہیں. تو ڈر گیا. اس نے کہا آپ اندر جا سکتے ہیں. اس نے کسرا کو پیغام بھیجا کہ اس نے ہماری اس لوہے والی ڈھالوں کو ایسے توڑا جیسے شیشے کے ٹکڑا ہوتا ہے. یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ان سے سوچ سمجھ کے بات کرنا.
ایمان. اس لیے کتنے رومی کتنے زیادہ ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صفیں سیدھی کرا رہے تھے کہ ایک نے کہا کتنے میلوں لمبی ایک صف ہے ان کی. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے غلط کہا. ما قلت الروم، کتنے تھوڑے رومی ہیں. اگر میرے گھوڑے اشقر کے پاؤں ٹھیک ہوتے تو اکیلے ہی کافی تھا ان کے لیے. آج میں اکیلے ہی کافی ہوں. تھوڑے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں ہے، سب چونٹیوں کی طرح ہیں، بیکار ہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم دشمنوں کا مقابلہ اسلحے اور تعداد کی بنیادوں پہ نہیں کیا کرتے، اللہ کی مدد کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایمان کو تیار کرنا، آخرت کی تیاری کیا ہے کہ ایمان پکا ہو جائے. اللہ جل شانہ پر ایمان، سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ صرف ایک ذات نے کرنا ہے. دنیا میں بھی عزت ذلت، کامیابی ناکامی، سب کچھ اس کے فیصلے سے ہے. کوئی نفع اس کائنات میں نفع نہیں بنتا جب تک اس کا حکم نہ ہو، اور کوئی نقصان دینے والی چیز نقصان نہیں دیتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. حضرت عمر اکثر ممبر پر شعر پڑھا کرتے تھے، هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها فليس يأتيك منهيها ولا قاصر عنك مأمورها. کہتے تھے پریشان نہ ہوا کرو، مجھے امیر صاحب نے پیچھے کر دیا، افسر نے میری بےزتی کر دی فلاں، پریشان نہ ہوا کرو، یہ حالات اوپر سے آ رہے ہیں. هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها. فیصلے تو اللہ کرتے ہیں، فیصلے اللہ کرتے ہیں. جو چیز اللہ تجھے دینا چاہیں یہ پوری کائنات روک نہیں سکتی، اور جو وہ نہ دینا چاہیں وہ ساری دنیا مل کر تجھے دے نہیں سکتی. ساری دنیا مل کر بھی نہیں دے سکتی. لو اجتمعت الامت علی ان ينفعوک بشیء، حضور نے فرمایا اگر ساری انسانیت جمع ہو جائے تاکہ تمہیں فائدہ پہنچائے، ساری دنیا کے بادشاہ، ساری دنیا کی فوجیں تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو صرف وہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے. اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے. اس لیے اس اللہ کو راضی کر لو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کا سکہ چلتا ہے اس کائنات میں، اسی کا سکہ چلتا ہے. وہ تنے تنہا بادشاہ ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمی، فیصلے اللہ کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا. یوں قرآن میں فرمایا فیصلے اللہ کرتے ہیں. واللہ یحکم لا معقب لحکمی، اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا. فیصلہ تو وہ کرتے ہیں. لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو آپ دینا چاہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت، اور جو آپ روک دیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا. جو آپ دینا چاہیں وہ کوئی روک نہیں سکتا. جس کو وہ عزت دینا چاہیں اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ ذلیل کرنا چاہیں اس کو کوئی ساری دنیا مل کر عزت نہیں دے سکتا. اللہ کسی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیں تو اس کی حفاظت کے ہزاروں سامان ہوں. اس کا وہ باڈی گارڈ جو اپنی جان پر کھیل کر اس کو بچاتا تھا آج وہ خود اس کو گولی مارے گا، اس لیے کہ اس کائنات کا ہر ذرہ وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. کتنے ہی لوگوں کو ان کے باڈی گارڈوں نے گولی مار دی. جو اپنی جان پر کھیل کر اس کو بچاتا تھا آج اس کو مارے گا، کیونکہ یہ اوپر کا حکم ہے. اور کسی کو اللہ کسی کی حفاظت کرنا چاہیں اور وہاں اس کی موت کے ہزاروں سامان ہوں، آج موت کے سامان اس کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے، اس لیے کہ اس کائنات کے ہر ذرے سے وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. ایٹم بم سے وہ نہیں ہوگا جو ایٹم بم بنانے والے رکھنے والے چاہتے ہیں، ایٹم بم سے وہ ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں. کوئی فوجی حکومت، کوئی سول حکومت، کوئی ہمارے حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتی. حالات کو ٹھیک کرنے والے تو اللہ ہیں. کن اعمال سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں وہ بتا دیے. اعمال کو ٹھیک کرو. اعمال ٹھیک نہیں ہو جب تک خواہشات میں لگے رہو گے کافروں کے پاؤں کے نیچے دنیا میں رہنا پڑے. جب خواہشات کو چھوڑ دو گے تو پھر ساری دنیا کے کافر تمہارے پاؤں کے نیچے رہیں. اب تمہاری مرضی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات میں لگے رہو گے تو موت تک ذلیل اور رسوا رہو گے.
حکم پورا. دیکھو احد میں اللہ کے رسول موجود ہیں، کسی اور کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ایک ایک ساری دنیا کے ولی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ سارے صحابہ اللہ کے رسول، ان کے ہوتے ہوئے ایک حکم چھوٹا تو فتح شکست سے بدل گئی. لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا، حضور کے ہوتے ہوئے کیسے ہو گیا؟ تو اللہ نے قرآن میں جواب دیا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. ان کو بتاؤ نا تمہاری وجہ سے ہوا ہے. اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. کافروں کو شکست دے دی تھی، وہ فوج بھاگ رہی تھی، سامان پھینک کر جا رہے تھے. پھر تم نے جب نبی کے حکم کو توڑا تو ہم نے اپنی مدد کو پیچھے ہٹا دیا. یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. حکم توڑو گے تو قیامت تک یاد رکھنا ایسے ہی ہوتا ہے. ایک حکم کے ٹوٹنے سے فتح شکست سے بدل گئی. تو تم اتنے حکم توڑو اور پھر کہو کہ اللہ کی مدد آ جائے، ایسے تھوڑے ہی ہوتا ہے. پھر اسی دن حکم پورا کیا. ابو سفیان ان کو یہ کہہ کر گیا کہ باقی جنگ اگلے سال ہوگی، ہم واپس جا رہے ہیں. برابر ہو گئے. پچھلے سال بدر میں تم نے ہمارے 70 مارے تھے، اس دفعہ ہم نے تمہارے 70 مار دیے. حضرت عمر نے اس کو کہا برابر تو نہیں ہوئے، تمہارے 70 مرنے والے جہنم میں چلے گئے، ہمارے 70 جنت میں چلے گئے، برابر کیسے ہو سکتے؟ برابر نہیں ہو سکتے. وہ کہا چلو بس ہم اگلے سال اب جنگ کریں گے، واپس چلے گئے. آگے جا کر اس کو خیال آیا کہ وہ تو سب زخمی پڑے تھے، ایک بھی صحیح نہیں تھا مسلمانوں میں، سب زخمی تھے، اور ہم تو فوج ٹھیک ٹھاک تھی، ہم انہیں چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے. چلو واپس. آگے چل کر انہوں نے واپس آنے کا ارادہ کیا. اب حضور پر وحی نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ آئیں آپ چلو انہی زخمیوں کو لے کر، کوئی صحیح آدمی ساتھ نہیں لینا. آپ نے صحابہ کو کہا اللہ کہتے ہیں چلو، وہ چل پڑے، وہ ماننے والے تھے. 2 بھائی، چھوٹے کا نام سہیل تھا، وہ کم زخمی تھا. اس نے بڑا بھائی زیادہ زخمی ہے، اس کو کندھے پر اٹھا لی، سواریاں بھی نہیں ہیں، کبھی اٹھاتا ہے کبھی رکھتا ہے، اس کا بھی خون نکلنے لگ جاتا ہے، پھر اس کو تھوڑی دیر گھسٹ کر چلو. ایسے چل رہے تھے. حکم مان لیا. اللہ نے فرمایا اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. اس پر روک ڈال دیا. اس کو ایک شاعر یہاں سے، کافر شاعر جا رہا تھا تجارت کر کے مدینے سے. اس ابو سفیان نے اس سے پوچھا کیا حالات ہیں؟ تو اس کے دل میں حضور کی محبت تھی. اس نے اس کو بہت ڈرایا. شاعر تو باتوں میں تیز ہوتے ہیں. اس نے کہا احد میں تو بچے بچے ساتھ آ گئے تھے، اب نئی فوج لے کر تیرے سے انتقام لینے کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے دیکھا مدینے کی طرف تو گرد و غبار نظر آ رہا تھا، کیونکہ صحابہ تو آ رہے تھے. اس نے اپنے آدمیوں کو کہا کہ سارا سامان یہیں پھینک دو. سامان اٹھا کے بھاگنا مشکل ہوتا ہے. ان کے پاس بہت زیادہ اسلحہ تھا، اسلحہ پھینک دیا، اور کپڑے، خیمے، سب کچھ وہیں پھینک دیا. تلواریں خالی ہو گئے. کب بھاگو، اب مڑ کر نہیں دیکھنا، اب ہماری خیر نہیں ہے، انتقام لینے کے لیے آ رہے ہیں. وہ تو زخمی تھوڑے سے صحابہ تھے، لیکن نظام اوپر سے چلتا. بھاگ گئے. وہاں پہنچ کر حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ اب یہ واپس نہیں آئیں گے، یہ سب مال بھی لے لو، مال غنیمت مل گیا. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء. اب اللہ کی رضامندی سے مال غنیمت بھی لے لو. پھر ہم نے شکست کو فتح سے بدل دیا. تم نے حکم پورا کیا، شکست کو فتح سے بدل دیا. جب حکم ٹوٹا تھا تو فتح کو شکست سے یہ ساری زندگی یاد رکھنا. جب حکم توڑو گے تو پریشانیاں آئیں گی. موبائل میں نامحرم کو دیکھو گے تو تمہاری آنکھوں نے زنا کر لیا. حضور نے فرمایا عورت کی تصویر دیکھی، حضور نے فرمایا آنکھوں نے زنا کر لیا. عورت کی آواز سنی، کانوں نے زنا کر لیا. کیسے اللہ کا محبوب بن سکتے ہیں؟ اس لیے اب ان گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. گناہوں سے بچے گا تو دوستی لگے گی. کہاں اللہ اور کہاں یہ ناپاک انسان. اس لیے اللہ سے تعلق بنانا ہے. یحبہم ویحبونا، وہ محبت کرتے ہیں. ودود، اس کے کتنے نام ہیں محبت والے. ودود، محبت کرنے والا. ہاں،
رحیم ہیں، رحیم ہیں، قدردان ہیں. بیویاں قدردان نہیں ہوتی، ساری زندگی لگا کر بیوی کو خوش کیا، پھر آخر میں کوئی ایک بات پیش آ گئی، کہتی ہے تیرے گھر آ کر مجھے کچھ نہیں ملا، سارے پر پانی ڈال دیا. لیکن اللہ کہتے ہیں میں بڑا قدردان ہوں. وہ ایسے نہیں کہتے، قدردان ذات ہے، قدردان. اس لیے اللہ جل شانہ سے محبت. سفر سے حضور واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ قیدی لائے گئے، عورتیں مرد بچے بھی تھے. تو ایک عورت کا چھوٹا بچہ گم ہو گیا تھا، وہ بھاگی پھر رہی تھی. حضور اور صحابہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھاگ رہی، میرا بیٹا میرا بچہ میرا بچہ. ادھر اس کو اٹھا رہی، اس کو ہر بچے کو اٹھا کر دیکھ رہی. اور جب اسے بچہ مل گیا تو اس کو اتنا چوم رہی ہے، اتنا. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں جانا برداشت کرے گی؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر اللہ اپنے بندوں کا آگ میں جانا کیسے برداشت کریں؟ رحمت کے اللہ نے 100 حصے کیے، 100 حصے. ان میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا، 99 حصے اس کے پاس ہیں. ایک حصہ پوری دنیا کی ماؤں کے دلوں میں جو ممتا ہے، بچے کی محبت ہے، یہ ساری ملا کر بہنوں کے دلوں میں جو بھائیوں کی محبت ہے، دوسرے رشتہ داروں کے دلوں میں جو اس کی محبت ہے، جانوروں کے دلوں میں جو بچوں کی محبت ہے، پرندوں کے دلوں میں جو بچوں کی محبت ہے، میلوں دور سے لا کر اس کو کھلاتے ہیں. یہ ساری محبتیں اس ایک رحمت کا حصہ ہیں. اور اللہ کے پاس 99 رحمتیں. اللہ نے اپنے عرش پر لکھا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہیں. وہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، انسانوں کو ہر وقت نوازنا چاہتے ہیں. ہم ہی نہ لیں تو پھر. اس لیے نبیوں کو بھیجا تھا کہ ان کو سمجھاؤ. اللہ بھی کامیاب کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں. بیچ میں مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ کامیابی بتاتے ہیں اس کو یہ کامیابی سمجھتا نہیں، یہ دھوکہ لگاؤ. یہ کامیابی سمجھتا ہے گاڑی مل جائے، گھر بڑی کوٹھی مل جائے، بینک بیلنس مل جائے، سامان مل جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اس دنیا کی زندگی کے دھوکے میں نہ پڑو، یہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے. اس دنیا کے دھوکے میں نہ پڑنا. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگو، اللہ کے وعدے یقیناً سچے ہیں. اللہ کے وعدے سچے ہیں، حق ہیں. آخرت حق ہے، جنت حق ہے، یہ ساری چیزیں حق ہیں. اور آگے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے وعدے سچے ہیں. یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. ان کافروں کا دنیا میں پھدکنا یہ تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے. ان کا عورتوں کو لے کر پھرتے ہوئے تمہیں نظر آنا متاع قلیل، بہت تھوڑے مزے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جس کا ٹھکانہ جہنم ہو وہ نعمت کبھی نعمت نہیں ہوتی جس کے بعد دوزخ میں جانا پڑے. اور وہ تکلیف کوئی تکلیف نہیں جس کے بعد جنت مل جائے. حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن سب سے بڑی نعمتوں والے کافر کو اللہ بلائیں گے. سب سے زیادہ نعمتوں میں جو دنیا میں تھا، انعم اہل الدنیا. اس کائنات جب سے بنی ہے آخر تک جو سب سے زیادہ نعمتوں والا انسان ہے. پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ 400 سال سر میں درد بھی نہیں ہوا. 400 سال سر میں درد بھی نہیں. کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں. سب سے زیادہ نعمتوں والا کون ہوگا؟ سب سے زیادہ نعمتوں والے کو اللہ بلا کر، تھا کافر تھا، سب سے زیادہ نعمتوں میں تھا، اس کو اللہ بلا کر فرشتوں کو فرمائیں گے اس کو دوزخ میں ایک غوطہ دے کر لے آؤ. اس کو جب لائیں گے اس سے پوچھیں گے اللہ دنیا میں زندگی کیسے گزارے گا؟ وہ کہے گا اے اللہ آپ کے نام کی قسم میں نے تو کبھی کوئی نعمت دیکھی بھی نہیں.
میں نے کوئی نہیں. ابھی تو جہنم کے بچھو اور وہاں کے جو وہ خچر جتنے بچھو اور وہاں کے بڑے بڑے سام اور وہاں کے جس کی ایک پھونک مار دے تو قیامت تک گھاس ہی نہ ہوگی، اور وہاں کے وہ سارے عذاب تو ابھی اس نے چکھا ہی نہیں. ابھی تو اس نے صرف اندر ایک ذرے کے لیے لے گئے اور یہ کہے گا کہ میں نے کبھی کوئی نعمت دیکھی نہیں. پھر اللہ اس ایمان والے کو بلوائیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفوں میں تھا. اشد الناس بؤسا، حضور نے فرمایا اس ایمان والے کو بلا کے اللہ بلوائیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفوں میں تھا. ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں. اللہ کے نبی نے بتایا پچھلی امتوں میں کہ ان کے سر پر آرا رکھتے تھے، ایمان چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، کاٹتے جاتے ہیں، دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ان کو ایمان سے نہ روک سکی. ایسے بھی گزرے ہیں کہ لوہے کی کنگیاں لے کر ان کے جسم کا گوشت ہڈیوں سے الگ کر دیتے تھے کہ یہ ایمان چھوڑ دو، یہ چیزیں ان کو ایمان سے نہ روک سکی. ایسے انگریزوں نے علماء کو آگ میں جلا دیا تھا بغاوت کے جرم میں. ایک عالم تھے، اس کا نام انگریز نے ان سے عربی سیکھی تھی، تو اس نے ان کو کہا کہ آپ ایک دفعہ کہہ دو کہ میں بغاوت میں شریک نہیں تھا، آپ کا نام میں کاٹ دوں گا. تو ان کا میں تو اپنا نام اس لسٹ میں سے نہیں کٹوانا چاہتا، اسی میں رہنے دو. میلوں دور تک ان کے گوشت کے جلنے کی بو آتی تھی. سب سے زیادہ تکلیفوں والے پتہ نہیں کون ہوں گے. بہرحال حضور نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفوں والے مسلمان کو اللہ بلائیں گے اور کہیں گے اس کو جنت میں ایک غوطہ دے کر لے آؤ. پھر اس سے فرمائیں گے دنیا میں زندگی کیسے گزاری؟ وہ کہے گا اللہ تیرے نام کی قسم ما رأیت شدۃ قط، میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی بھی نہیں، سب بھول گیا جنت کو دیکھ کر. ابھی تو جنت میں جب اللہ کی ملاقات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور جنت کی بیویاں اور ان کے ساتھ اور وہ ساری نعمتیں، جنت کے پھل اور جنت کے 1000 من پرندوں کا گوشت ایک وقت میں کھا لیں گے، نہ پیشاب نہ پخانہ نہ کوئی، وہاں کوئی واش روم نہیں جنت میں، ایک خوشبودار ڈکار سے سارا ہضم. ابھی تو اس نے یہ چیزیں دیکھی نہیں، لیکن بس جنت میں ایک لمحہ وہ کہے گا کہ میں نے تو کبھی دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں. اس لیے اصل زندگی آخرت، وہ مزہ کوئی مزہ نہیں جس کے بعد دوزخ میں جانا پڑے. اللہ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کافروں کا مزے کرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ بہت تھوڑے مزے ہیں. لا یغرنکم باللہ الغرور، یہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ دنیا کی زندگی لا یغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ان قریب یہ سارے کافر روئیں گے، تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے، ہم بھی مسلمان ہو جاتے. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، چھوڑ دو ان کو، کھانے دو، مزے کرنے دو، عیاشی کرنے دو، ان قریب پتہ چل جائے گا. بہت جلدی ان کو پتہ چل جائے گا. زندگی دنیا بہت جلدی بدلنے والی جگہ ہے، تو تیاری کر لو، موت کا پتہ نہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، آخرت میں جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس لیے اصل زندگی آخرت. ایمان کو سیکھنا، اپنی نمازوں کو خوبصورت بنانا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، آہستہ آہستہ. الحمدللہ رب العالمین، نماز ایسے پڑھو جیسے ویلا آدمی پڑھتا ہے. خشوع کا مطلب ہے سکون سے پڑھو، سکون سے پڑھو. ایسے نماز پڑھو جیسے ویلا آدمی، فارغ آدمی پڑھتا ہے، چاہے 1000 کام ہو. تسلی سے تیز تیز پڑھو گے اس نماز کو منہ پہ مار دیتے ہیں، لے جا اپنی نماز ساتھ ہی. نماز تسلی سے پڑھنا، اللہ سے مانگو، اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. دن کی 5 نمازوں کی اذانیں تو انسان دیتے ہیں، رات کے وقت کی آواز اللہ خود لگاتے ہیں. آج کل گرمیاں ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. آج سال کا سب سے چھوٹا دن تھا، سال کا سب سے لمبا دن، سال کا سب سے لمبا دن، اور راتیں سال کی سب سے چھوٹی راتیں.
لیکن سونے کا وقت نہیں ہوتا آخر رات میں. آخر رات میں اللہ جل شانہ اعلان کرتے ہیں هل من مستغفر، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، هل من مسترزق، ہے کوئی روزی چاہنے والا، هل من مستشف، ہے کوئی شفا چاہنے والا، ہے کوئی هل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جس کی مصیبت ہم دور کر دیں، ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی لینے والا. مسجد نبوی میں کبھی بھی رات کو ترغیب نہیں دی جاتی تھی تہجد کی، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ پرانے ساتھی رات سو کر گزار دیں. نیا آنے والا مجمع ہوتا تھا، لیکن یہ وہ ان پرانوں کا راتوں کو اٹھ کر رونا ان نئے آنے والوں کو بتاتا تھا کہ رات کیسے گزارنی ہوتی. پرانوں کا راتوں کو اٹھ کر رونا ان نئےوں کو بتاتا تھا کہ رات کیسے گزارتے ہیں، کیسے روتے ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جب سونے کی بات آئی تو اللہ نے اتنی دفعہ کہا کہ کم، کتنا کم ہوگا. کانو بھی فعل ناقص ہے، قلیلا کا معنی بھی تھوڑا، من بھی تھوڑا سا حصہ، لیلی ما یہجعون، ہجع بھی کہتے ہیں بہت تھوڑا سا سونا. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت تھوڑا سوتے تھے. اخیر رات میں رو کر ایسے استغفار کرتے تھے صحابہ کہ دیکھنے والے سمجھتے تھے شاید اس سے کوئی بڑا گناہ ہوا، اتنا رو رہا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے دور رہتے تھے. بستر بھی ان کے شکایتیں کرتے تھے کہ ہم کس کا بستر، پتہ ہی نہیں چلتا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، رو رہے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگنے والے، مانگنے والے. التائبون العابد، یہ راستہ شروع ہی توبہ سے ہوتا ہے. ایمان والوں کی صفات بتائیں تو شروع ہی التائبون، پہلا کام ہی توبہ ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. تو اس لیے راتوں کو اٹھنا، تہجد کی نماز، رو رو کے اللہ سے مانگنا. تیرا رونا کا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ذوقہا دارم بازاری شبہائے تو، تیرا رونا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یا اللہ، دل دلانا، گڑ گڑانا، تل ملانا، اللہ کے سامنے رونا. بدر کی رات سارا آنسوؤں سے سینہ تر ہو گیا، زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی. حضرت ابو بکر آ کر چمٹ گئے، اے اللہ کے رسول بس کرو، اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے. رو رہے کتنا روتے تھے، اتنا لمبا قیام تہجد میں کرتے تھے کہ آپ کی یہ پوری ٹانگیں سوج جاتی تھی. پاؤں سوج گئے، ٹانگیں سوج گئی، پاؤں سوج گئے، ٹانگیں سوج جاتی تھی. تو اس لیے راتوں کو اٹھنا، تہجد، دعا، ذکر، تلاوت. اللہ خود فرماتے ہیں مانگو، اللہ سے مانگنا. ادعونی استجب لکم، میرے سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا سائل اللہ لا یخیب، اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. ایک حدیث میں فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں. بندوں کی دعاؤں کی بڑی قدر ہوتی ہے اللہ کے ہاں. میرے بندوں کی پرچیاں آئی ہیں، درخواستیں آئی ہیں، درخواست آئی ہے، ہر دعا کا قیامت کے دن حساب دیں گے اللہ. فلاں دعا تو نے کی تھی، وہ ہم نے کسی مصلحت کی وجہ سے پوری نہیں کی تھی، اس لیے اب اس کا بدلہ لے لو. اتنا بڑا بدلہ دیں گے کہ حضور نے فرمایا کہ آدمی وہاں تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں کوئی بھی نہ قبول کی ہوتی. ہر چیز دعا. وہ تو انسانوں کے لیے کچھ کام ممکن ہوتے ہیں، کچھ ناممکن، اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے. زکریا علیہ السلام نے اس وقت بچہ مانگا کہ ایک دانت بھی منہ میں باقی نہیں تھا،
اذ نادا ربہ نداء خفیا، کہ چپکے دعا کی، کوئی سن نہ لے کہ بیٹا مانگ رہا ہے اتنے بڑھاپے میں، فوراً جواب آیا، دے دیا، سیدا وحسورا ونبیا من الصالحین، سردار ہوگا۔ تو وہ فوراً انہوں نے کہا اللہ کیسے ہوگا، کیسے، میں تو بہت بوڑھا ہو گیا، کہ خلقتک ولم تک شیئا، تو تھا ہی نہیں، پیدا کر دیا، ایسے ہی دے دیں گے، کہ میں جوان ہو جاؤں گا، کہ نہیں ایسے ہی دے دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب بشارت آئی دوسرا بیٹا، دوسرے 100 سال عمر تھی، پورے 100 سال، تو ان کی بیوی نے، قرآن میں آتا ہے زور سے، جب فرشتوں نے آ کے بتایا آپ کا بیٹا ہونے والا ہے، تو بیوی نے منہ پہ ہاتھ مارا، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، میں بچہ جنوں گی، جوانی ساری بانج تھی، میں بانج عورت ہے، بوڑھی ہو گئی ہوں، یہ میرا خامن بڈھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے اسے کہا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پر تو تعجب کرتی ہے۔ ہو گیا، دے دیا۔ ایک دن کے بچے کو عیسیٰ علیہ السلام کو بلوا دیا، ایوب علیہ السلام نے دعا کی اللہ ٹھیک کر دے، کہ پاؤں مارو پانی نکل آیا، کہ اپنے اوپر ڈال لو پی لو، 30 سال پہلے جیسے جوان تھے ویسے خوبصورت جوان بن گئے۔ بیوی نے آ کے پردہ کر لیا، میرا خامن تھا یہاں بیمار پڑا ہوا، کہ میں ہی ہوں اللہ کی بندی، اب وہ روئے مانے نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کہ اللہ کی بندی غور سے دیکھو۔ پھر اللہ نے پوچھا وہ جو ہم نے آپ کے بچے بھی لے لیے تھے، سب کچھ لے لیا تھا، وہی لینا ہے یا اس جیسا اور دے دیتے ہیں؟ کہ اللہ وہی دے دے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے وہ بھی دے دیا، اتنا اور بھی دے دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کیسے دیتے ہیں۔ اس سے مانگو نا، اللہ سے مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام نے 4 دعائیں مانگی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، جب کا فرعون کے پاس جاؤ وہیں کھڑے کھڑے 4، اے اللہ سینہ کھول دے، کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ ٹھیک کر دے۔ چوتھی دعا بہت عجیب مانگی، کہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے۔ دنیا میں کسی نے کسی کے لیے اتنی بڑی دعا نہیں مانگی جتنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگ لی۔ جب دعا کر کے فارغ ہوئے تو 1 سیکنڈ میں اللہ نے فرمایا اوتیت سؤلک یا موسیٰ، ساری منظور ہیں، جاؤ کام پر۔ دائی کی دعا اتنی جلدی قبول کرتے ہیں کہ جاؤ قبول ہیں۔ تو آپ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، راتوں کو اٹھنا، آدھا گھنٹہ کم از کم اللہ سے دعا مانگنا، دعاؤں کا اہتمام اور سارے اعمال کا اہتمام کریں گے نا، اور پوری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ جیب کو نہ دیکھو، کہ اللہ کی قسم آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اس پر اس سے زیادہ یقین نہ ہو جتنا اپنے جیب کے پیسوں پر ہے۔ جیب کے پیسوں سے زیادہ اللہ کے خزانوں پر اللہ سے لیں گے اور ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہ، نماز کریں۔ جن کا وضو ہے صفوں میں تشریف رکھیں، جن کا وضو ہے صفوں میں تشریف رکھیں، جن کا وضو نہیں ہے جلدی سے وضو کر